قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالی نے اس دنیا کی بے ثباتی کا اظہار فرمایا، یعنی یہ دنیا کی حقارت کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ جب بھی اللہ نے دنیا کا ذکر کیا ہے تو اس کو اچھائی کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ دنیا کی محبت کو، دنیا کی چاہت کو قرآن کریم کے اندر اچھا نہیں گردانا گیا اور اچھا نہیں اسے کہا گیا۔ اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرو بلکہ آخرت سے محبت کرو، آخرت کی یاد دلائی گئی ہے۔ سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو انتہائی ایک گھٹیا سی شے ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت بھلائی والی شے ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، ہم نے پہلے انبیاء کرام کے صحائف کے اندر بھی اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس صحیفہ قرآن کے اندر بھی، صحف ابراہیم اور موسیٰ کے اندر بھی اس بات کو بار بار ذکر کیا ہے کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا ختم ہونے والی شے ہے، دنیا فنا ہونے والی شے ہے۔ یہاں کا مال، دولت، عزت، ثروت، عہدہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اور یہ بطور امتحان کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ دولت ہے تو بھی امتحان، نہیں ہے تو بھی امتحان، اولاد ہے تو بھی امتحان، نہیں ہے تو بھی امتحان، دے کے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز واپس لے لی ہے تب بھی امتحان ہے۔ تو دنیا کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا ہی امتحان ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا کہ دنیا انتہائی گھٹیا سی شے ہے، مچھر کا پر ہے اور مکڑی کا ایک جالا ہے، اور اس کی بھی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے، پانی کے ایک بلبلے کی بھی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کے اندر اور دنیا کے اندر جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں کے معدنیات ہوں، یہاں کی گاڑیاں ہوں، یہاں کے بینک بیلنس ہوں، یہاں کی عزت ہو، عہدہ ہو، ثروت ہو، سب کچھ ختم ہونے والی شے ہے، اور صبح کو انسان کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے، روح نکلتی جاتی ہے تو یہ سب کچھ مال دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر مال کو اپنا سمجھتے رہے، ہم جس مال کو اپنا سمجھتے رہے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں گیا، بلکہ ہمارے ساتھ وہ مال گیا ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا ہے۔ اور رمضان المبارک سخاوت کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام جیسا کریم اور سخی تو کائنات کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امہات المومنین ازواج مطہرات فرماتی ہیں آپ ویسے بھی سخی تھے، لیکن رمضان کے اندر تو آپ کی سخاوت تیز آندھی کی طرح چلتی تھی۔ جیسے تیز آندھی چلتی ہے تو درختوں کے پتے، کیا درختوں کی شاخیں بھی اڑا کے لے جاتی ہے، درختوں کو جڑوں سمیت بھی اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے۔ تو فرمایا حضور کی سخاوت رمضان کے اندر ایسے تیز آندھی کی طرح چلتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی دنیا کو اپنے پاس جمع نہیں فرمایا، ایک رات ساری رات آپ کروٹیں بدلتے رہے، صبح اٹھے تو سیدہ ام المومنین حضرت سلمہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک درہم وہ میرے بستر کے اوپر رہ گیا تھا، تو کہیں ایسا میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی کی آخری رات ہو اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ یہ درہم و دینار تمہارے پاس رہ گیا۔ یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو بھی آئے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اور اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے، وہی ہمارے آئیڈیل ہے، وہی ہماری سب سے زیادہ ہماری پسندیدہ شخصیت ہیں، وہ ہمارے آقا و مولا ہیں، جن کے نام پہ ہم فدا، جن کے کام پہ ہم فدا، جن کی عزت و ناموس پہ ہم فدا ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے
تو آج ہمیں بھی انہی کے طرز عمل پہ کو اختیار کرنا ہوگا، انہی کی اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا۔ تو رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں سخاوت کرنی چاہیے۔ دنیا کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی اور بہترین شے ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے ہاتھوں سے جو مال اللہ کے راہ میں دیں گے، کل وہ ہمیں اللہ تعالی کئی ہزار گنا بڑھا چڑھا کر اللہ ہمیں جنت کے اندر اس کے بدلے میں اپنی اعلیٰ جنت عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ میرے محترم دوستو، اسی لیے فرمایا گیا سخی جو ہے، سخی وہ اللہ کے قریب ہے، سخی اللہ کی مخلوق کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے اور جنت جہنم سے دور ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، اس کی مخلوق سے بھی دور، جنت سے بھی دور اور جہنم کے قریب ہے۔ اللہ ہمیں سخی بنائے، اپنے راہ میں خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور واجبی صدقات زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔